حال ایک صوبہ ہیں، ہمارے سماجی اور معاشی مسائل کو مد نظر رکھ کر یہاں منصوبہ بندی ہونی چاہیے. جی اچھا، رین صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک 5واں فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور 3 بریگیڈ فوج کو وہاں موو کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کیونکہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ایجوکیشن کا حال بہت برا ہے، وہاں صحت کی سہولتیں وہاں دستیاب نہیں ہیں، اور اس کے وجہ سے میرے خیال میں جو میں سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب کی بات، اس وجہ سے یہ ری ایکشن ہو رہا ہے اور پائپ لائنوں کو دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے، کوئٹہ شہر میں دھماکے کیے جا رہے ہیں. گوادر پورٹ جس کا بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے سیاستدان، ہمارے یہی بزرگ دوست ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے بلوچستان کی ترقی کی، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی، وہ آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ ایک کہنا چاہتا ہوں کہ جب بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلوچستان کے اندر پورے، میں کہتا ہوں کہ آج بھی بلوچستان کا جو ہے حق ہے وہ 3.5 ہمیں دیا جا رہا ہے. وہ میرے خیال میں بلوچستان کی کبھی بھی جو وہاں کی معاشرتی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر سکے گا. اس کے لیے پہلی دفعہ سابقہ جنرل صاحب کی حکومت نے اور موجودہ ہماری حکومت نے اس کے پاس، میرے پاس فیکٹ فگر موجود ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے روڈز کو آپ دیکھ لیں، اب میرانی ڈیمز کو دیکھ لیں، واٹر پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے، کوئٹہ کی واٹر سپلائی کی واسا کی بات ہوتی ہے، گوادر پورٹ کی بات ہوتی ہے، سندھ پروجیکٹ کی بات ہوتی ہے، کوسٹل ہائی وے کی بات ہوتی ہے. آخر ڈیولپمنٹ کس طرح آئے گی؟ الادین کا چراغ تو کسی کے پاس نہیں کہ ایک دن وہ رگڑیں گے اور اگلے دن وہاں پہ روڈز بھی ہوں گے، بجلی بھی ہوگی، ٹیلی فون بھی ہوں گے، پورٹس بھی ہوں گے، گوادر بھی ہوگی، ڈیولپمنٹس بھی ہوں گے، لوگوں کے گھر بھی بنے ہوئے ہوں گے. ایسے تو ممکن دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی اتفاق کرتا ہوں، میں ثنا بلوچ صاحب سے بھی اتفاق کرتا ہوں. اب جب سے سابقہ حکومت اور ہماری موجودہ حکومت جو اس کی کنٹینیوٹی، اس نے بلوچستان کو اب ایک پرائرٹی دی ہے اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب بھی میں جنرل مشرف صاحب سے ملا، میں نے جب ان سے بات کی، بلوچستان کے ایشوز کی بات کی، ہم وہی بات کرتے ہیں، مگر جہاں تک بات کرنے کا، حق حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 4 آپریشنز ہوئے ہیں، اس کے لیے مختلف آ رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو کچھ وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، جو ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں، اس کے اثرات کے لیے آپ کہتے ہیں جی گوادر پورٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، ڈیولپمنٹس ہوگی؟ آپ ہائی ویز کی مخالفت کرتے ہیں. آپ میرانی ڈیم چلے، وہاں پہ تو 99% جو ہے بلوچوں کی زمینیں آباد ہوں گی، اس پہ کیوں اٹیکس ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے، کہ اس وقت جہاں تک انہوں نے کہا کہ 3 بریگیڈ کا تعلق ہے، فوج پاکستان کا وہ حصہ ہے، وہاں آلریڈی ایک پورا کور ہے، کور ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ. اب کس علاقوں میں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ ان کی ہمیں بتائیں. میرے خیال میں جہاں تک ہمارے نالج میں کہ فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، فوج ہے اس ملک کا حصہ ہے. اب جہاں تک روز دھماکوں کا تعلق ہے، لا اینڈ آرڈر کے لیے آخر آپ کو فورسز تو بھیجنی پڑیں گی. میرے خیال میں اس قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ مارے گئے، وہاں لوگوں کو بے دخل کیا گیا، ان کو گھروں سے بے دخل کیا گیا. اب جہاں تک ڈیولپمنٹس کا تعلق ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ان کو ہونے دیا جائے، ان کے ثمرات لوگوں تک پہنچنے دیے. آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے. ہم بات کریں بلوچستان کی صورتحال پر. ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. انجن آئل ہے ٹارگٹ انجن آئل ISO 9002 سے تصدیق شدہ بین الاقوامی معیار کا پاکستانی انجن آئل. ٹارگٹ ہلاؤ. ویلکم بیک. ڈاکٹر حبیب بلوچ صاحب، یار محمد رین صاحب کا فرمانا ہے کہ بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اعلانیہ حقیقت ہے، بلکہ حکمران جو ترجمان ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ پرسو کر رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہاں گڑبڑ ہے، یہاں گڑبڑ ہے. خاص طور پہ سرچ آپریشن تربت میں، گوادر میں، اس سے پہلے کولو میں، یہ تو باقاعدہ اخبارات میں آیا ہے، پریس میں آیا ہے، میڈیا میں آیا ہے، اور سوئی میں اور ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں بے شمار دفعہ یہ واقعات ہوئے کہ ان کو گھیراؤ کیا گیا اور پورے شہر کو جو ہے محاصرہ کیا گیا
اور کافی ترقیاں ہوئی ہیں. اب خزدار میں یہ صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خزدار میں تو پاکستان کے علاوہ پاکستان آرمی کے جوانوں پر حملہ ہوا ہے, ان کو مارا میں گیا. عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں صاحب وہ جو ایک واقعہ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری ہم اس لیے بار بار اس بات کو عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس پورے بلوچستان کو نظر انداز کریں گے, وہ بلوچستان جس کی جیو پولیٹیکل امپارٹنس عالمی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ اگر آج پاکستان کی کوئی اہمیت ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بلوچستان کی وجہ سے, اور امیر ترین قومی وحدت ہے وسائل کے لحاظ سے. اس کا اس وقت بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنے نیچرل ریسورسز, سی ریسورسز, لینڈ ریسورسز, انڈر گراؤنڈ ریسورسز, واٹر ریسورسز, جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں پانی نہیں ہے, 10 ملین ایکڑ فٹ سے لے کر 14 ملین ایکڑ فٹ اوسط پانی جو ہے 12 ملین ایکڑ فٹ بلوچستان کا جو ہے ہر سال ضائع چلا جاتا ہے سر سمندر میں. اور 73-74 ہمارے پاس دریا ہیں اور ہم ملک کے لیے ترستے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کی جو وسائل, گیس کی میں آپ کو عرض کروں کہ گیس ایک 1952 سے دریافت ہوئی ہے. پورے پاکستان میں 100% گیس جو ہے بلوچستان سپلائی کرتا تھا. تمام یہاں جو پاور ہے یعنی وہ جو انرجی ریسورس بچایا یعنی پیٹرول وغیرہ دوسری چیزیں, تمام انڈسٹری چولہے پورے پاکستان میں, اور استعمال سے بھی معروم کون ہے؟ بلوچستان ہے سوائے کوئٹہ. اچھا ملازمتوں سے گیس کے معروم ہے کون ہے؟ بلوچستان ہے. اچھا اس کی آمدنی سے معروم ہے بلوچستان ہے. تو جب آپ بلوچستان کو جو پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے تقریباً آدھا ہے, آپ اس کو 2-3% جو ہے وہ دیتے ہیں NFC ایوارڈ کے مطابق. تو یہ مسلح مزاحمت جو ہے انہی محرومیوں کا نتیجہ ہے. 2-3% آپ دیتے ہیں اس کو, یعنی ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ جی, آپ اس کی قومی تشخص کو برباد کرتے ہیں. آپ گوادر میگا پروجیکٹ ماسٹر ڈیولپمنٹ پلان اسلام آباد میں بیٹھ کے بناتے ہیں, ان کو اعتماد میں نہیں تھے. بلوچستان اسمبلی کو پتہ نہیں, بلوچستان کابینہ کو پتہ نہیں, بلوچستان کے عوام کو پتہ نہیں. اور یہ آپ دیکھیں گوادر میں پینے کا پانی کا بندوبست بھی نہیں ہے, بجلی کا نہیں ہے اس وقت جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور زمینیں گوادر کی جو ہے پنجاب سے اور کراچی سے لوگوں نے ڈیونی سے لے کر لیاری تک اور 10 میل اندر سمندر, ساحل سمندر سے لے کر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر اندر تک زمینیں باہر کے لوگوں نے خرید لی ہیں. مجھے آپ بتائیں یہ لینڈ مافیا جو ہے, یہ جو پلاٹ مافیا کہیں, لینڈ مافیا کہیں, یہ جن نے اس ملک کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ابھی تک. پورٹ بھی نامکمل, اور یہ ساری زمینیں بلوچستان کے عوام کی ہیں, وہاں کے لوگوں کی ہیں, وہ ساری جو ہے ہتھیا لی گئی. محمد علی درانی صاحب, ڈاکٹر حبیب لوگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کا اور کراچی کا لینڈ مافیا جو ہے اس نے گوادر پر قبضہ کر لیا ہے, کالونائزیشن ہو رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں صاحب؟ کہتے ہیں جدید نوآبادی کی جہاں تک کالونائزیشن ہو رہی ہے, ہماری زمینیں جا رہی ہیں. جہاں تک جی ہمارا تعلق ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا ہر شہری, بلوچستان خود ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور جہاں تک پہلے تو میں ایک بات کہوں گا جی, آرمی آپریشن کا جہاں تک تعلق ہے, وہ حئی صاحب نے بھی کہہ دیا, فلاح صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہاں کوئی آرمی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. آپ اس ملک کے اندر اگر آپ یہ چاہیں گے کہ کسی بھی آؤٹ لا کو, وہ آدمی جو دہشت گردی کرے, وہ آدمی جو معصوم جانوں کو کا ضیاع کرے, اگر اس کو پکڑنا یا اس کے خلاف قانون کو لاگو کرنا وہ آپریشن کا نام ہے, تو یہ آپریشن تو پنجاب میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے جی. اور یہ آپریشن جو ہے پنجاب کے ہر تھانے میں ہو رہا ہے, صوبہ سرحد میں بھی ہو رہا ہے, اور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو یہ آپریشن نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, فوجی آپریشن اور ایک نارمل پولیس آپریشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ اگر گوادر کے بم دھماکے کو جواز بنا کر آپریشن کریں گے تو جنرل پرویز مشرف پر پنڈی میں 2 بڑے دھماکے ہوئے. آپ نے پنڈی میں آپریشن کیا. شوکت عزیز صاحب میں ریسنٹلی ایک دھماکہ, ایک اٹیک ہوا, بم دھماکہ ہوا اٹک میں, آپ نے اٹک میں فوجی آپریشن کیا. آپ نے کراچی میں 7 دھماکے ہوئے, آپ نے فوجی آپریشن کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے ہم بلوچستان کے خیر خواہ نہیں, ہم بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے حق میں نہیں, ہم ایسی ڈیولپمنٹ میں خود شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم آستین چڑھا کر اپنے جوتے اتار کر اس عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں سر نہیں دیکھیں, 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی وفاقی وعدتوں کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا گوادر پورٹ بن رہا ہے, سینٹ میں نے کوسچن کیا شوکت عزیز صاحب کا جواب, میں نے کہا گوادر سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کتنا حصہ بلوچستان کو ملے گا, تو یہ ان کا سینٹ کے ریکارڈ پر جواب ہے کہ گوادر سے حاصل ہونے والی آمدنی فیڈرل ڈیویزبل پول کا حصہ بنے گی اور NFC ایوارڈ کے تحت آبادی کے حساب سے بلوچستان کو ملے گا. کہنے کا مقصد یہ, اگر 100 روپے گوادر سے آمدنی کل حاصل ہوگی تو اس کا صرف 3 روپے بلوچستان کو ملے گا. ایسی ڈیولپمنٹ
یہ جغرافیہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہزاروں سالوں سے ان وادتوں کی ان قوموں کی جو ہے ملکیت رہی ہے. آپ اس کو بڑے انٹرنیشنل ایکسپیرینسز ہیں.